ہمارے ساتھ اویس بلال صاحب ہیں، کو فاؤنڈر ڈاؤ پراپ ٹیک کے، ایکسپرٹ کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن از اے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں کچھ چیزیں ہیں جو میں بھی سیکھ رہی ہوں ایز آئی گو لانگ، بٹ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے. بہت شکریہ فار کمنگ ٹو دا شو، جوائننگ اس ٹوڈے. یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے کرپٹو کرنسی پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نتھنگ ٹو بیک اٹ، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہوائی چیز ہے، یہ نرا ذہنی اختراع ہے، یہ جوا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک اے اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے اسٹاک ایک کمپنی اور یہ وہ، دس از آل ان دا مائنڈ. اینڈ سو سو یہ تاثر جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. شروع میں جو بھی بندہ کرپٹو کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اس انڈسٹریل ایج کے ہیں یا اس فیٹ ایج کے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے ہر چیز فزیکلی دیکھی ہے، ہاتھ لگا کے دیکھی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا ابھی فیدم کرنا، دماغ میں لے کے آنا بڑا مشکل ہے کہ ایک چیز ورچولی ہے ہی نہیں ہے، ہوا میں وہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، بٹ اگر کوئی بندہ محنت کرنا چاہے تو آج کل ایجوکیشن جو ہے نا وہ $20 میں بک رہی ہے آن چیٹ جی پی ٹی. تو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ کو کافی ساری چیزیں سمپلی سمجھ میں آ جائیں گی. ایک پیپر ہے جو کہ ستوشی ناکاموٹو نے لکھا تھا، ہو از دا فادر آف بٹ کوائن. اس نے 2009 کے اندر جو ہے بٹ کوائن کا سب سے پہلا اپنا منشور لکھا تھا. اب اس منشور کے اندر اس نے بتایا تھا کہ اس ایگزیکٹ جو میں ایک چیز بنا رہا ہوں، یہ ورچوئل ہونے کے باوجود یہ ایک اینٹی تھیسس کیوں ہے بینکنگ سسٹم کا. اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ کیونکہ پاور لائز ود دا پیپل اینڈ ناٹ ود دا سسٹم، ہینس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ڈیموکریٹائز کر دوں. ہر کسی نے جو یہ مانتا ہے اس منشور کو، ابھی چھوڑیں اس منشور میں کیا کیا تھا، ہر کوئی جو اپنی کمپیوٹ مجھے دیتا رہے گا، اپنی پاور مجھے دیتا رہے گا، اپنا سرور میرے ساتھ لگاتا رہے گا، تو بیسیکلی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں ہاں تمہاری بات کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کرتے 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 وہ اتنا بڑا ہو گیا نیٹ ورک کہ آج وہ بلینز آف نوڈز ہیں. اس طرح شروع ہوا ہے یہ. So that's how Bitcoin started. So دیکھیں اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ کرپٹوگرافی ہے، جس کو انکرپشن کہتے ہیں عام زبان کے اندر. ایک بہت ہی لیمین ٹرمز میں پاسورڈ پروٹیکٹڈ ایک کوئی فائل ہے جس کے ساتھ چلتی ہے. بہت کوئی ٹیکنیکل لوگوں کو مجھے گولی مار دیں گے اس بات پہ، بٹ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انکرپٹڈ فارم کے اوپر جو ہے نا اس کو کرپٹوگرافی کہتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ ورڈ. کرپٹو کرنسی جو کہ بالکل کرپٹک ہے، جو کہ بالکل انکرپٹڈ ہے، یہ ایک فارم ہے. اب اس کے پیچھے جو انٹرنسک ویلیو ہے کسی بھی چیز کی، اگر ہم لوگ کوئی بات کر رہے ہوں، ڈالر اگر یہاں پہ پڑا ہوا ہو، پی کے آر یہاں پہ پڑا ہوا ہو اور پاؤنڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہو، تو آج یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں شاید وہ ڈالر اٹھائیں گے. ان کو یہ بھی پتا کہ پاؤنڈ تھوڑا ہے مہنگا ہے، پر ڈالر اٹھائیں گے، ایکسیپٹیبلٹی ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے کہ ہم سب کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. جس طرح بٹ کوائن کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جائے گی اس طرح وہ پاورفل ہوتا رہے گا، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اب اس کے پیچھے یہاں پہ آپ کو ٹرو ویلیو نکالنے کے لیے وہ اسپیکولیٹو ضرور ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس نے ٹوٹل سپلائی اس کی جو ہے نا اسی منشور میں ڈال دی تھی کہ وہ 21 ملین بٹ کوائن ہوں گے بائی 2140. پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر 10 منٹ بعد جو ہے ایک نیا بٹ کوائن جو ہے وہ ایک نیا بلاک جو ہے وہ منٹ ہوا کرے گا. ایک بلاک منٹ سے مطلب رائٹ، تو تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا، بٹ ایک بلاک کے اندر جو ہے وہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے کہ پچھلے کتنے لوگوں نے کتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں. جس طرح بھی بلال بات کر رہے تھے کہ ایک لیجر ہے، اس لیجر کو مینٹین کرنا ہے اور پچھلے والے بلاک کے ساتھ اگلے والے کو اس نے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ڈیٹا لاس نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس نے یہ بولا کہ کیونکہ آپ نے کمپیوٹ دی ہے تو میں اس کے لیے آپ کو ریوارڈ کروں گا. 2009 میں جو ریوارڈ تھا ایک بلاک کا وہ 50 بٹ کوائن تھا. وہ ہر 4 سال بعد وچ از 2,10,000 بلاکس وہ ہاف ہوتا رہتا ہے. اس کو ہافنگ کہتے ہیں. پہلے 50 تھا، پھر اس کے بعد 25 ہوا، پھر 12.5 ہوا، پھر 6.125 ہوا، آج 3.125 ہے. 6.25 ہوا، پھر آج 3.125. کیا ہے 3.1؟ So every time anybody gives a compute or a power to the network of Bitcoin, تو اس کو اس کے ایز اے ریوارڈ وہ اگر اس پرابلم کو سالو کرتا ہے، ایک پزل ہوتا ہے، اس پزل کو اگر وہ سالو کر پاتے ہیں، ایکچولی پزل ہوتا ہے، اٹس اے ایکچوئل پزل، اٹس اے سسٹمیٹک پزل. تو وہ کوئی عام شہری میرے جیسا تو نہیں جا سکتا اس میں، وہ یہ somebody who knows this, who's technologically savvy وہ کر سکتا ہے. Can you do it? I don't have to do it because it's a machine based system. Okay. So جو پرابلم سالو کرنی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سارے جو بٹ کوائنز ہیں، یہ ساری چیزیں یہ لیتے ہیں جی پی یوز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسکیز لیتے ہیں، یہ نارمل کمپیوٹرز نہیں لیتے. تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک ہیش کی ہوتی ہے جس کو انہوں نے سالو کرنا ہوتا ہے. اور اٹس ناٹ یہ ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ مین میڈ پرابلم، اٹس اے مشین میڈ پرابلم اینڈ مشین اس کو سالو کرتی ہے. اور اس کو سالو کرنے کا what's the point of making a problem and solving? I'm really right. So اسی طرح کرپٹوگرافی چلتی اس طرح ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہے کہ پچھلا پورا جو لیئر ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اس پزل کو سالو کرتے ہیں اور پچھلے والے کو جو ہے وہ لاک کر دیتے ہیں.
if we get into a lot of detail تو پھر کافی confusing ہو جائے گا. It's fascinating. ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسی پر بات کریں گے. اچھا بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں سن رہی ہوں میں کل فائنانس منسٹر صاحب نے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ بھی نوجوان ہیں بچے بچیاں جو اس میں انوالوڈ ہیں فرام 18 to 30. سو واٹ آر دے ڈوئنگ؟ آئی مین یہ جو جیسے بلال کہتے ہیں یہ امیزنگ ہے پاکستانی یوتھ اور بریلینٹ، تو کیا پاکستانی یوتھ یہاں بیٹھے بیٹھے وہی کر رہے ہیں جو کہ اگر جاپان میں لیں، جہاں یو ایس میں لیں اور وینیزویلا میں لیں، کون سے، سو واٹ آر پاکستانی یوتھ ڈوئنگ ود دس؟ رائٹ. اب اس کو یہ سمجھیں کہ ایک ایسپیکٹ اس میں سے نکال دیں کہ وہ اس کے اندر سے اس کا کر کیا رہے ہیں، وہ بٹ کوائن خرید رہے ہیں یا نہیں خرید رہے ہیں، وہ کس طرح کر رہے ہیں. اگر آپ پی ایس ایکس دیکھیں تو آج اس کے اندر شاید 1 ملین ٹوٹل رجسٹرڈ لوگ ہیں، جس میں ٹریڈ جو کرتے ہیں شاید 30,000 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کیس کے اندر اگر تو 3 کروڑ کا نمبر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں. کچھ ڈیسینٹرلائز ایکسچینجز پہ ہوتے ہیں کچھ، بٹ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح جب ہمارے پاس پہلی دفعہ اسمارٹ فون آیا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی فون نہیں دیکھا تھا they didn't know how to use it. بٹ اب ہر کوئی پروفیشنٹ ہے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرتے کیا ہیں یہ بچے؟ اٹس اے لرننگ کرو فار دیم. وہ اس کے اوپر ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں. لوگ جو ہے اپنا بٹ کوائن لیتے ہیں، اس کو جو ہے ٹریڈ کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں. اچھا ٹریڈنگ. اس کے علاوہ what they do is they're making applications on top of it as well. So جس طرح لینڈ ریکارڈز کے اوپر جو ہے اس کی، دیکھیں سمپل چیز یہ سمجھیں کہ جو بلاک چین ہے نا وہ 2 پرابلمس کو سالو کرتی ہے. ایک ٹرانسپیرنسی کو، شفافیت کو، کیونکہ اس نے جس طرح بتایا بلال نے کہ اٹس اے پبلک لیجر تو آپ کچھ چھپا نہیں سکتے. اور سیکنڈ جو ہے وہ اس کا ڈبل اسپینڈ، ڈبل سیلنگ کو روکتی ہے. وہ اچھا جب وہ ڈبل سیلنگ کو روکتی ہے تو دیکھیے اب ہمارے کیس میں اگر فائلیں نکلی ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی زمین تھی، کتنا بک گیا ہے. ایک سمپل یوز کیس وچ از نان فائنینشیل، اس کیس کے اندر جو ہے آپ خالی اس کے جو ٹائٹلز ہیں اگر اس کو آپ بلاک چین کے اوپر ڈال دیں تو آپ کو ڈبل سیل کر سکتے ہیں. سو بلاک چین از دا ٹیکنالوجی. اوکے ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از واٹ یوتھ از ڈوئنگ ان ایڈیشن ٹو جیسے وہ کہ جی گیملنگ وغیرہ. سو دیکھیں گیمبلنگ جو ہے نا وہ تو ایک انسٹنکٹ ہے. گیمبلنگ کی ایپس بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا، اگر چونکہ آپ نے 101 کی بات کی تو 101 کے اندر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک کرپٹو کا یا ایک بلاک چین کے لیئرز کیا کیا ہوتے ہیں. سو لیئر 1 کے اوپر جو ہے اٹس جسٹ اوتھینٹیکیشن. اس کا ایگزامپل ہے ایتھیریم کی بلاک چین. ٹھیک ہے. لیئر 2 جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اپنا وائٹ پیپر یا کانسٹیٹیوشن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لیئر 3 آتی ہے. لیئر 3 کے اندر جو ہے آپ اپنے اوریکلز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیو کے نمبر، کاسٹ کے نمبر، یہ سارے، اور ساتھ میں اپنا اسمارٹ کانٹریکٹ. اسمارٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کے یونٹ اکنامکس یا ٹوکنامکس جن کو ہماری کون کر رہا ہے آل دس؟ ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اب یہ ساری چیزیں جو سیکنڈ لیئر ہے، سوری دا 4th لیئر ہے، 4th لیئر کے اوپر اس کے ورک فلوز بنتے ہیں اینڈ 5th لیئر کے اوپر اپلیکیشنز بنتی ہیں. جب آپ نے یوتھ کی بات کی تو یہ ہر ایک لیئر کے اوپر الگ الگ لوگ جو الگ الگ ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے خالی آپ کے لیے اپلیکیشن بنا رہا ہے، ایک بندہ آپ کے لیے صرف ٹوکنامکس لکھ رہا ہے، ایک کمپنی جو ہے خالی اوتھینٹیکیشن پہ کام کر رہی ہے. یہ ایک اسپیکٹرم ہے. لیکن دے آر ٹریڈنگ آلسو نا. ٹریڈنگ از اے ہیوج تھنگ. آئی مین اٹس اے ہیوج پلے اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آپ سیکھتے بہت ہیں. You know, I mean, if you can start reading the charts and if you can start predicting کہ جی آپ کی جو ہے مارکیٹ کیسے پرفارم کرے گی تو doing a good job. Doing good job. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں ذرا جو پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. جو کرپٹو کرنسی کی دنیا اس کو تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ آج اس پر بات کریں. تو اب جو کہہ رہے تھے بلال بن ثاقب، گورنمنٹ نے پالیسیز بنائے اور کہہ رہے ہیں جی اتنا کچھ ہو رہا ہے آلریڈی، ناؤ وی نیڈ ٹو سیٹ اپ اے ریگولیٹری اتھارٹی، اور کہہ رہے سیٹ اپ ہوگی، اس پر کام ہو رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یقینی طور پہ اور بھی ممالک ہیں کافی نے یہی روٹ لیا ہے کہ ایکٹیویٹی تو ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے. جب بنی ہے تو اس کے بعد یہ بٹ کوائن کو لیگلائز کیا، اس کو استعمال کرنے دیے ٹریڈنگ وغیرہ میں. تو واٹ آر وی ڈوئنگ ویس ہیئر؟ رائٹ. سو دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا بٹ کوائن جس طرح میں نے بتایا 2009 سے ہے، اور اب جا کے عام فہم ہو گیا کہ ہر بندے کو پتہ چلنا شروع کر گیا 16 سال بعد. اور ریگولیشن جو ہے وہ پچھلے ہی کچھ سالوں میں دنیا میں آنا شروع ہوئی ہے. ایل سیلواڈور کی بات کریں، جو مانیٹری اتھارٹی سنگاپور اس کی بات کریں، وارا کی بات کریں ان دا یو اے ای، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان دا لاسٹ 4-5 ایئرز انہوں نے اٹھایا. اب اس کو پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ریگولیشن جو ہے وہ انوویشن کی ماں نہیں ہے.
رائٹ. انوویشن جو ہے وہ ریگولیشن کی ماں ہے. ہاں بالکل. تو جس طرح ٹیسلا کا اگر ہم لوگ ایگزامپل لیں تو ٹیسلا نے اپنا ٹرک جو ہے پہلے نکالا تھا بٹ وہ روڈ لیگل بعد میں ہوا تھا. اسی طرح یہاں پہ کرپٹو والی سائٹ کے اوپر بھی there's a lot of use cases, a lot of things that students are doing جو عوام کر رہی ہے اس کے اوپر کام. ریگولیشن جو ہے وہ اب اس کو فالو کرے گی. One of the things that the regulator over here in Pakistan that needs to do is, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا جو لوگوں کا فائنینشیل ایکومن ہے وہ مور اوور نائٹ ریچز والا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے جس کے اوپر جو ہے 100 لگائیں گے تو 200 جیت جائیں گے. پونزی اسکیمز اگر آپ دیکھیں بے تحاشا ہیں یہاں پہ, فائلیں ہوتی ہیں, ہر چیز کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں کیونکہ رسک تھریشولڈ بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کا. تو یہاں پہ اس کو جوئے کے طور کے اوپر لیا جا رہا ہے. ہینس ریگولیشن کے ساتھ ایجوکیشنل مٹیریل نیڈس ٹو کم آؤٹ ویری فاسٹ. The government tells you کہ بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ سینٹرلائز ایکسچینجز پہ جائیں. سینٹرلائز ایکسچینجز کون سی ہیں, اس کے اندر اگر آپ نے KYC کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ SCP کی دیکھیں تو کہیں پہ بھی اگر آپ ٹریڈ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ واچ ڈاگز ہیں. واچ ڈاگز کے ساتھ ساتھ دے میک شیور کہ انسائڈر ٹریڈنگ نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اٹس گوئنگ ٹو کم, بٹ ایجوکیشن از مینڈیٹری. سو جس طرح اب تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں بیکاز اٹس آل ٹیکنالوجیکلی ڈن. تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ بائنانس پہ جا رہا ہے تو اس کو جو ہے پہلے ایک 2 سیکنڈ 2 منٹ کی جو ہے ویڈیو اگر دے دیں اس کو جس میں وہ پڑھے اور ساتھ میں اس کو کلک ٹو ایکسپٹ وغیرہ کرتا رہے تو پھر ایٹ لیسٹ یہ کہ اپنا کام تو آپ کریں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ایجوکیشن کہہ رہے ہیں. جب آپ ایجوکیشن کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ کلاس روم میں بٹھا دیں, آپ کہہ رہے ہیں آن لائن. دیٹ وڈ بی آئیڈیل. اگر کلاس روم میں بٹھا کے کر سکیں دیٹ وڈ بی آئیڈیل, بس وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا ریگولیٹر کا. ریگولیٹر کا یہ ضرور ہوگا کہ اگر ایک ایپ کے اوپر آ کے ایک بندہ اس کو کام کرنے لگے ایک رسپانسبلی اس کو چیز کو آگے بڑھائے.